هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سب حضرات مختصر سا آج کا یہ درس، اللہ رب العزت نے انسان کو دو زندگیاں دی ہیں، ایک حیات دی ہے، ایک موت دی ہے. موت سے پہلے والی زندگی میں رب تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ جو کرے گا اچھا کرے گا جزا ملے گی، برا کرے گا سزا ملے گی. موت کے بعد اللہ نے اختیار بندے کو نہیں دیا. دنیا کا مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، یہ 2 دن کا یہ سفر ہے. ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں. سانس آیا تو یہ جہاں، سانس نہ آیا تو وہ جہاں. یہ صرف انسانی زندگی ہے. اب اس زندگی جو رب تعالیٰ نے دی ہے، زندگی میں اگر نیک عمل کرو گے، اللہ نے خود فرمایا آسن عملہ، میں اچھے اعمال سے بندے کو آزماتا ہوں. اور آزماتا بھی وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رب تعالیٰ کس طرح بندے کو کس طرح آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کبھی تکلیف بیماری کی صورت میں، کبھی اولاد کی کمی کی وجہ سے، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی تکلیف، کوئی نہ کوئی تکلیف دے کر آزماتا رہتا ہے کہ یہ بندہ میرا کتنی میری بندگی کرتا ہے. یہ رب کی حکمت ہے. لیکن انسان رب کے احسن معاملہ کی طرف کم جاتا ہے اور اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، اپنا لباس اونچا کرنے کے لیے، اپنی سواری بڑی کرنے کے لیے اور اپنا گھر بنانے کے لیے سب سے زیادہ توجہ کرتا ہے. 4 چیزیں: نام بڑا ہو جائے، میرا نام لوگ یاد رکھیں، سواری اچھی ہو، بڑی سواری پر میں آنا جانا میرا ہو، اور میرا لباس ایسا ہو کہ لوگ مجھے دیکھتے رہے، اور میرا گھر اچھا ہو، لوگ مجھے دیکھتے رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بندہ مومن جب یہ زندگی گزار لیتا ہے نا، اور اس کے بعد جب موت کی زندگی آتی ہے تو پھر وہ 3 چیزیں ساتھ لے کر جاتا ہے. قبر کی طرف جب جاتا ہے، بلکہ جن 4 چیزوں کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس جہاں میں تو وہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، اس جہاں میں وہ نام ہی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس جہاں میں اس کا نام پڑا، شیخ صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، جناب جی بہت بڑا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، منسٹر نام ہے اس کا جی. لیکن جیسے ہی اس جہاں میں گیا تو کوئی نام باقی نہیں رہتا، جنازہ یا میت کہنا شروع کر دیتے. پھر لباس کی باری آتی ہے تو لباس اس کا جتنا مرضی ہو، اس کی ٹنڈی اچھے سے اچھا لباس ہو، لباس کا نام ختم. ایک کفن، وہ سکندر بادشاہ ہو یا غریب ایک محلے کا رہنے والا فقیر ہو، بادشاہ کو بھی کفن سفید رنگ کا، اور ایک محلے کے رہنے والے غریب کو بھی سفید رنگ کا کفن، کوئی اور لباس نہیں. پھر اگر گاڑی کی بات کی جائے تو وہی مسجد کی چارپائی جو بڑی بڑی پراڈوں پر پھرتے تھے، بڑی بڑی گاڑیوں پر پھرتے تھے، جب اس کا جنازہ جاتا ہے تو وہ مسجد کی چارپائی پر امیر کا بھی وہی باڈی جاتی ہے، غریب کی وہی جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر کوٹھی کا بڑے محل کی بات کی جائے، 11 کنالوں پر رہنے والوں سن لو، ایک بڑے سکندر بادشاہ کو بھی قبر 2 گز کی پتہ نہیں نصیب ہوتی ہے یا نہیں. وہ اس بادشاہ کو بھی 2 گز کی زمین ملنی ہے اور ایک فقیر کو بھی وہی ملنی ہے. رب تعالیٰ کوٹھی، محل، سارا نام تبدیل کر کے قبر کا نام رکھ دیا جاتا ہے. سامعین حضرات، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ زندگی گزار لیتا ہے تو 3 چیزوں کا ساتھ لے کر جاتا ہے جس کے لیے وہ اس زندگی میں تگودو کرتا رہتا ہے. سب سے پہلے اس کا مال ہے، اس کی اہل ہے، اولاد ہے، اور تیسرا اس کے اعمال ہے. جب رشتہ دار عزیز و قارب اس کو دفنا دیتے ہیں 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے گھر میں، اس کی اہل، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار یہ بھی واپس آ جاتے ہیں. ایک چیز اس کی عمل جو ہے وہ اس کا اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا اس کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن جس وقت وہ اس قبر میں، اس محل میں، اس کوٹھی میں چلا جاتا ہے، پھر ایک سائنسدان ریسرچ کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کی بات سنیں اور اپنے آپ کے بارے میں سوچے کہ انسان کی زندگی میں جو غرور، تکبر، حسد اور اکڑ، میں وہ کس طرف جاتی ہے. سائنسدان کیا کہتا ہے، تدفین کے 1 دن بعد، زیادہ دن 24 گھنٹے،
یعنی 24 گھنٹے بعد انسان کی آنتوں میں ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد۔ یہ ریسرچ کرنے والا آپ کے جس سائنسدان جو اس پر ہم مان کرتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد 24 گھنٹے کے بعد اس کی آنتوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع کرتا ہے، وہ کیڑوں کی وجہ سے بدبو بھی اسمیل، اس لیے ہم میت کو گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اللہ نے یہ حکمت پیدا کی، ایک گندم سٹور نہیں کر سکتے، آج تو کیمیکل کا لگا کے زیادہ سے زیادہ 1 سال یا 2 سال سٹور کرتے ہیں گندم کو، کیونکہ یہ علاج ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے۔ رب فوراً اس میں ایک دیمک ہوتی ہے وہ پیدا کر دیتا تاکہ یہ جو سٹور کرتا اس کے کھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ یہ رب تعالیٰ کی حکمت ہے، رب نے اپنے بندوں کے لیے علاج کو پیدا کیا۔ اسی طرح میت کو بھی رب تعالیٰ نے فوراً اس میں بدبو پیدا کر دیتا تاکہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی محبت، اپنے عزیز و قریب محبت کی وجہ سے، چاند کی وجہ سے اس کو دفنائے نہ، گھر میں رکھ لے، تو بدبو کی وجہ سے وہ گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ رب کی حکمت ہے، اور سائنسدان بھی اس کو اسی بات کہتا ہے کہ ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع کرتا ہے، جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ بدبو کی وجہ سے کیڑے اور زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کا عمل ہے، گوشت کھانا کیڑے مکوڑے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے تدفین کے 3رے دن سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 6 دن 6ویں دن ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 9ویں دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم پر کوئی بال باقی نہیں رہتا 9 دن کے بعد، اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ہفتہ 9 دن کی بات کر رہا ہے سائنسدان۔ 9 دن میں پیٹ ختم، ناخن گر گیا، بال ختم، جسم سے گوشت ختم۔ 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ 17 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 60 دن 2 مہینے کے بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ کیڑے کھا جاتے ہیں، جسم پر ہڈیوں پر گوشت نہیں بچتا۔ یہ آپ کے ریسرچ کرنے والے سائنسدان، جو ٹیکنالوجی رکھنے والے آج کل بڑے ماہر ترقی یافتہ لوگ، وہ کہہ رہے ہیں 60 دن کے بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں رہتا، ایک ذرہ بھی برابر باقی نہیں رہتا۔ 90 دن کے بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو جوڑ بنے ہوئے جو ڈھانچہ ہے، یہ ڈھانچہ بھی 90 دن کے بعد 3 مہینے کے بعد الگ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 1 سال بعد ہڈیاں بالکل مسیدہ ہو جاتی ہیں، ہڈیاں جو ٹوٹتی نہیں ہیں، بہت مضبوط ہوتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ 90 دن کے بعد یعنی 3 مہینے کے بعد یہ ہڈیاں بھی مسیدہ ہو جاتی ہیں۔ 1 سال بعد ہڈیاں مسیدہ ہو جاتی ہیں، اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ 1 سال میں یہ انسان کی جو اپنا غرور، تکبر، گھمنڈ لے کر، اپنی میں لے کر کے مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا، میں کسی کا، میرا کوئی نہیں کوئی بگاڑ سکتا، میں جو مرضی کرتا رہوں، جس طرح مرضی کروں، جائز کروں، ناجائز کروں، غلط کروں، صحیح کروں۔ لیکن یاد رکھنا، یہاں اگر تجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں تو وہ جو اگلا جہان ہے، اگلی سلطنت ہے، اگلا دن آنا ہے، حشر کا میدان، وہاں ایک عدالت لگنی ہے۔ وہ عدالت آپ کی اس عدالت سے کئی گنا انصاف کرنے والی عدالت ہوگی، اور وہ جب انصاف کرے گا تو پھر نہ سفارش کام آئے گی، نہ کوئی وہاں پیسہ کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا۔ وہاں تو صرف ایک ہی جملہ ہوگا، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ ماں بیٹے سے دور ہو جائے گی، بیٹا ماں سے دور ہو جائے گا، بیٹا باپ سے دور ہوگا، باپ بیٹے سے دور ہوگا، بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا۔ ایک ایک نیکی کو وہاں ترسیں گے، ایک ایک نیکی کا جب حساب ہوگا، دفتر کھلیں گے، تو پھر اس وقت بندے کو پتا چلے گا کہ میری زندگی کیا تھی۔ اللہ، انسان کی حیثیت یہی ہے، انسان کی صرف اور صرف 1 سال میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
مٹی سے بنا ہے، مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے۔ انسان کی جو تخلیق ہے مٹی سے ہے، مٹی میں جاتا ہے، مٹی میں دفن ہو جاتا ہے اور مٹی ہو کر رہ جاتا ہے۔ 5 یا 6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر نام و نشان ختم کر بیٹھتا ہے۔ دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا، قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے۔ سکندر بادشاہ جس کے پاس بہت بڑا مال تھا، اس نے ایک ہی شرط لگائی تھی کہ جب میں فوت ہوں تو میرے میت سے کفن سے ہاتھ دونوں باہر نکال دینا، اور کفن کے ساتھ جیب نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا۔ جو بھی کفن دیا جاتا ہے اس کسی کفن کے ساتھ جیب نہیں ہوتی، کیونکہ مال میں ساتھ جانا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ کفن سے دونوں ہاتھ میرے باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج سکندر بادشاہ اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں جا رہا، صرف وہ لے کر جا رہا ہے جو صدقہ جاریہ ہے، جو عمل اچھا ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ اور ہر ایک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اپنی تنہائیاں اچھی کرنی چاہیے، اپنے اخلاص اچھا کرنا چاہیے، اپنا کردار اچھا کرنا چاہیے۔ غرور، تکبر، گھمنڈ، میں، حسد یہ چھوڑ دے، رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری اپنا لے۔ جب اس کی بارگاہ میں جھک جائیں گے تو پھر رب تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو بھلائی عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، پھل عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی ملے گی۔ ایک بزرگ ہمیں مثال دیتے ہیں کہ جب بندہ جھک جاتا ہے تو پھر پھل اس طرح لگتے ہیں جس طرح وہ درخت جس کو پھل لگتا ہے اس کی ٹہنیاں نیچے زمین کی طرف جھکی ہوتی ہیں، اور جس کو پھل نہیں لگتا انہوں نے مثال سفیدے کی دی تھی کہ سفیدہ ایک ایسا درخت ہے جس کو پھل نہیں لگتا، وہ تنہا بالکل کھڑا رہتا ہے، جھکتا نہیں ہے۔ جو درخت جھک جاتا ہے اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہے، رب تعالیٰ اس کو پھل لگا دیتا ہے۔ تو انسان کی مثال ہی ایسے ہی ہے کہ جو جھک جائے گا، جو جازیت کساری کرے گا، رب کے مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، ان کی خدمت کرے گا، تو پھر رب تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی کر دے گا اور آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر ہمارا فرمائے، اور دعا کرنی چاہیے کہ مولا جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے، جب موت آئے زبان پر کلمہ جاری ہو اور ایمان کے ساتھ موت آئے۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قبر کی تمام مناظر کو یاد کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔